لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله کے کنارے کتا بھی پیاسا مرا تو عمر پوچھا جائے اور جب کوئی فریادی آ کر کہتا واہ عمرا، یہ عربی میں پکار کا صیغہ ہے، واہ عمرا، ہائے عمر، تو حضرت عمر یہاں ہاتھ باندھ لیتے. یہاں یہ نشانی ہے آخرت کی کہ آخرت میں ہر حاکم، ہر حکمران جب آئے گا تو اس کے ہاتھ یہاں بندھے ہوں گے ایسے، پھر وہ اپنی حکومت کا حساب دے گا. اگر حساب میں پاس ہو گیا تو پھر یہ ہاتھ چھوڑے جائیں گے، ورنہ انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ آگے تک کا دے دیا جائے گا. تو عمر رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ یہاں باندھ لیتے، کہتے یا لبیکا یا لبیکا یا لبیکا، عمر حاضر ہے، عمر حاضر ہے، عمر حاضر ہے. ایک رات گشت میں نکلے، ساتھ نوکر غلام اسلم، روشنی نظر آئی، آگ جلتی نظر آئی مدینے سے باہر. وہاں پہنچے تو دیکھا ایک عورت ہنڈیا چڑھا کے بیٹھی ہے اور بچے، 4-5 بچے رو رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا بی بی یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے کہا بھائی بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. کہا اس میں کیا چڑھایا ہوا ہے؟ کہا اس میں تو کچھ بھی نہیں، پانی ہے، ان کو خالی چپ کرانے کے لیے چڑھایا ہوا ہے کہ روتے روتے سو جائیں گے، خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. میرا اور عمر کا حساب اللہ کی بارگاہ میں ہوگا. اسے نہیں خبر کہ عمر ہی کھڑے ہوئے. تو حضرت عمر رونے لگے کہ عمر کو تیرا کیا پتا؟ تو وہ کہنے لگے تو پھر ہمارا حاکم کیوں بنا ہے اگر ہمارا پتہ نہیں رکھتا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے توڑ لگائی، بیت المال آئے، بوری بھری غلے کی، اٹھانے لگے تو نوکر نے کہا میں اٹھاتا ہوں. کہا کیا مطلب میرا بوجھ تو اٹھائے گا؟ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے اس شخص کی، اور بوری کندھے پہ اٹھائی اور دوڑ لگائی اور وہاں پہنچے اور ہانڈی میں گھی ڈالا، تھوڑا جو ڈالے، تھوڑا کھجوریں ڈالی اور ایک حلوہ میٹھا خود تیار کیا، اور لکڑی میں پھونک مار رہے تھے تو دھواں داڑھی میں سے باہر نکل رہا تھا، یہاں تک کہ تیار ہوا اور پھر پلیٹ میں ڈال کے بچوں کے سامنے رکھا. بچے کھانے لگے، ہنسنے لگے. تو وہ کہنے لگی کہ بھائی عمر کی بجائے تو حکمران ہوتا تو زیادہ حقدار. یہ نہیں کہا میں ہی عمر ہوں، کہا بہن کل تو آ جانا، میں عمر سے تجھے ملا دوں گا، جب تو آئے گی تو میں بھی وہیں ہوں. یہ نہیں بتایا کہ میں عمر ہوں. پھر بیٹھ کے ان بچوں کو ہنستے دیکھا، پھر اٹھ کے چلے تو کہنے لگے اسلم میں نے بچوں کو روتے دیکھا تھا، میرا جی چاہا کہ میں ان کو ہنستے دیکھ کر پھر یہاں سے اٹھوں، پھر یہاں سے. کہا تم کل آ جانا، میں تمہارا وظیفہ لگوا دوں گا امیر المومنین سے. میرے بھائیوں، قوموں کے عروج و زوال کے جو اسباب ہیں وہ اندر بنتے ہیں، باہر نہیں بنتے، اندر بنتے ہیں، اندر. اور سب سے بڑی تباہی جو لاتا ہے وہ ظلم لاتا ہے، وہ ظلم لاتا ہے، ظلم لاتا ہے. یہ تو اس نبی کی دعا ہے کہ اگر آپ بیچ میں حائل نہ ہوتے تو ماں کی فریاد، مظلوم کی فریاد، دھوکے سے بھرے ہوئے بازار، نوجوانوں کی نافرمانیاں، طاقتور کا ظلم و ستم، یہ تو پھاڑ دیتا ہے زمین آسمان کو. اس کو دعا دو. دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے. 12 ربیع الاول ہے، 7 جون 633 عیسوی. جبریل اندر آ کے کھڑے ہوئے، گرم دوپہر. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ باہر موت کا فرشتہ کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. آپ نے کہا آ جائے. ملک الموت اندر آئے گا. السلام علیکہ یا رسول اللہ. کہ یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا. آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا.
ہم موت بھی پوچھ کے داخل ہو. کیا کیا ہے اس کے ساتھ, کہاں نظر آتی ہے اس کی سیرت. صرف 12 دن کے جلسے کا نام سیرت ہے, صرف 10 دن کے رونے دھونے کا نام کربلا ہے. کربلا کا بھی مذاق اڑایا, سیرت کا بھی مذاق اڑایا. کہنے گیا یا رسول اللہ آپ پہلے ہیں, اللہ نے فرمایا ہے آنا چاہیں تو لے آنا, رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جا. اب نے فرمایا اچھا اگر میں کہہ دوں تو میری جان بھی نکالو گے؟ آپ کی بھی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا, تو کیا کہتا ہے؟ تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق, اللہ سے ایسی موت مانگو ہائے ہائے کہ جب جانا ہو تو اللہ ملاقات کے شوق میں ایسی موت نہ آئے کہ بھاگا ہوا مجرم پکڑا ہوا واپس لے جایا جا رہا ہو. آپ نے فرمایا اچھا جبریل ایک کام کرو, کہ واپس جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے. میں پھر جواب, یہ مسئلہ میرے نبی اگر نہ اٹھاتے آج تمہیں 70 خنزیروں سے بھرا ہوا جہاں نظر آتا ہے. جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد کیا کرے گا. تاریخ پیچھے سامنے ہے کہ بندر بنا دی, خنزیر بنا دی, پتھروں میں دبا دیا, پانیوں میں بہا دیا, ہواؤں میں اڑا دیا, آگ میں جلا دیا, جھلسا دیا. تاریخ سامنے ہے انبیاء کی, تو ڈر رہے ہیں کہ کہیں میری امت بھی تو نافرمان ہوں گے, تو ان کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو جائے. کہ جاؤ ملک الموت کھڑے رہے, جبریل واپس گئے. پیغام آیا یا حبیبی لا نخذلهم بعد, اے میرے محبوب میں آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑوں گا, تنہا نہیں چھوڑوں گا. الآن قرۃ عینی, اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلی, اللہ مجھے بے شک اپنے پاس بلا لے, بے شک مجھے اپنے پاس بلا لے. اور 2 نصیحتیں فرمائی جاتے ہوئے, الصلاۃ, اے میری امت نماز نہ چھوڑنا, 90% نماز چھوڑ کے. اور میرے نبی کی فریاد تھی الصلاۃ, اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم, اور ایک میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا, اپنے ماتحتوں پہ رحم کرنا, اپنے ملازموں پر رحم کرنا, اپنے نوکروں پر رحم کرنا. کہ 2 نصیحتیں سارے دین کا خلاصہ. ایک حقوق اللہ, اس میں نماز سب سے اہم. ایک حقوق العباد, اس میں غریب لوگ سب سے اہم. تو ایک طرف عبادت میں نماز کا ذکر, ساری عبادات اس میں آ گئی, اور انسانیت میں غریبوں کا ذکر, باقی طبقات بھی اس میں آ گئے. میرے بھائیوں, میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ فریاد نہ ہوتی تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب پر چلو, اللہ کے بتائے ہوئے نظام پر چلو, جس میں سے ایک بات میں نے کہی, الصدق ینجی والکذب یہلک, جھوٹ نجات ہلاک کرتا ہے اور سچ نجات دیتا ہے. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے. مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں, جھوٹ نہیں بول سکتا, جھوٹ نہیں بول سکتا. حجاج بن یوسف نے ایک آدمی سے پوچھا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا اگر میں نے تمہیں بتایا تو تم مجھے بھی قتل کر دے. کہا نہیں کچھ نہیں کہتا, بتاؤ کیا کہتے ہیں. تو اس نے ساری 4 شروع لگا دی, یہ کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں. اس میں ایک یہ تھا بہت جھوٹا ہے, سنتا رہا. ساری سننے کے بعد کہنے لگا ساری باتیں سچ ہیں, صرف ایک بات غلط ہے کہ مجھے جھوٹا کہتے ہیں. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے زندگی میں جھوٹ کبھی نہیں بولا, میں نے زندگی میں جھوٹ کبھی نہیں بولا. جس معاشرے میں جھوٹ اتنی گہری جڑیں بنا چکا ہو, سورج بھی چمکیں تو کیا ہوگا, ٹیکنالوجی بھی ہوگی تو کیا ہوگا, قوموں کو
قوموں کو جو عزت ملتی ہے وہ کردار سے ملتی ہے، چیزوں سے نہیں، کردار سے ملتی ہے۔ اپنے اندر کو بناؤ، اپنے اندر کو بناؤ، اپنے اندر کو بناؤ۔ یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ کردار سازی کی محنت ہے۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔